दुआ का कुछ पता चला? आई थी घर? बच्चों आई थी घर, लेकिन अब्बा ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और बहुत रो रही थी वो। कैसे हो? दुआ? हाँ, वही दुआ। अम्मा ने दुआ को अंदर नहीं बुलाया, कोशिश नहीं की उन्होंने? कोशिश की थी अम्मा ने, लेकिन बस थाने में पकड़े जाने की रिपोर्ट मिली है कि अपार्टमेंट में छापे के बाद जिसे तुमने अपने गंदे इरादों के लिए मोहब्बत के नाम पे लूट कर वो वहां कैसे पहुंची ये खबर भी नहीं मिल सकी। अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है कि वो किसके साथ गई थी। अब्बा ने अम्मा को धमकी देती थी कि अगर गेट खुला और बच्चों अंदर आई तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। तुम्हारे साथ हुआ क्या है? इसलिए मेरा दिल बार बार बेचैन हो रहा था तुम्हारे लिए। दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इन्हें इल्जाम मत दें। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने हमारे साथ। अरे हमने कोई फ्रॉड नहीं किया भाई। मांगा क्या था हमने आप लोगों से? काश मैं वक्त की लगाम को पीछे ले जा सकूं। जहेज के नाम पे एक सुई तक नहीं ली और आप लोगों ने हमारी शराफत का इतना नाजायज फायदा उठाया। उसकी कीमत लगाकर उसे इस घड़े में फेंक दिया। सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है। अरे मैं तुझे कहता रहा बेटियां मत पैदा कर बेटियां। कुछ कहानियों की किस्मत में इतनी अजियत क्यों होती है? आज बेटा होता ना तो ये दिन देखना ना नसीब होता मुझे कि अपनी बदनाम जमाना बेटी हमारे घर में ब्याह दी। आपको कभी लगता है कि मैं जिंदगी में मोहब्बत कर सकूंगा, साथ साथ अपना मकाम, अपना रुतबा सब खो दिया इस शहर में? उस लड़की की ज्यादा फिक्र है जिसने आपके पोते की जिंदगी को बर्बाद कर दिया बीजान। वो लड़की जिसके बारे में आपको जानती तक नहीं है। इतनी अहम कब से हो गई वो आपके लिए? कितना प्यार किया मैंने उससे, पागलों की तरह उसकी एक झलक देखने के लिए बसों में सफर करता रहा। और उसने क्या किया मेरे साथ? आपको अब भी उस लड़की की फिक्र हो रही है ज्यादा? कभी आपने सोचा कि मैंने क्या क्या खोया? मैं इतना बुरा नहीं था, उसने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। और अगर किसी को लगता है ना कि ये गलत है तो फिर गलत ही सही। जो कुछ भी मैंने तुम्हारी माँ के बारे में बोला है सच है, हकीकत है, समझी तुम तक? और मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, टूट के मोहब्बत करता हूँ। उससे शादी करना चाहता था, लेकिन तो क्या मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुमसे और तुम्हारी माँ से। तुमसे तो मैंने कभी मोहब्बत की नहीं, और तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए शादी की है कि मैं बदला ले सकूं अपनी बहन का। लम्हा लम्हा तो मैं तड़पाऊंगा। मैं तो उसको किसी पिस्तौल या चाकू से नहीं मारा गया, उसको इंसानी रवैयों से मारा। बहुत जी ली ये तुमने आज़ादी की जिंदगी, मेरी माँ की जिंदगी की बदौलत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे अब जाफ़र नौशेरवा के पास आता है और उसे बताता है जिस दिन आपके ऊपर फायर हुआ था ना साईं, आप हॉस्पिटल में थे और इत्तफाक से उसी दिन दुआ की बहन की बारात भी थी और उसी दिन दुआ पार्लर गई थी, लेकिन वहाँ से वो किसी के साथ चली गई, जिसके बाद दुआ लापता हो गई। और फिर उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन फिर वो थाने से पकड़ी गई, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो थाने में पहुंची कैसे। जब थाने में दुआ के वालिद को बुलाया गया तो उन्होंने तो दुआ को अपने साथ घर ले जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर जब दुआ ख़ुद अपने घर गई तो उसके अब्बा ने उसे घर के अंदर नहीं आने दिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दुआ कहाँ गई किसी को अभी तक कुछ पता नहीं है। ये सारी बातें सुनकर तो नौशेरवा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और उसे दुआ के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसकी दुआ कभी भी ये सब कुछ नहीं कर सकती है। नौशेरवा को यकीन है कि किसी ने इस सारे मामले में दुआ को फंसाया है। फिर नौशेरवा कहेगा जाफ़र पता लगवाने की कोशिश करो, अभी इस वक्त दुआ है कहाँ, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, उसका कोई जानने वाला तो होगा, उससे पता लगवाओ कि दुआ कहाँ गई है। जिसके बाद नौशेरवा तो अब काफ़ी ज़्यादा दुआ के लिए परेशान हो जाएगा और वो कहेगा इसीलिए मेरा दिल इतना तुम्हारे लिए परेशान था दुआ, आखिर तुम कहाँ चली गई हो।
نہ جانے کچھ کہانیوں کی قسمت میں اتنی اذیت کیوں ہوتی ہے۔ پھر نوشیروہ کو کیا پتہ تھا کہ دعا لاپتہ ہو جائے گی، اور وہ یہی کہہ رہا تھا کاش کہ میں وقت کی لگام کو پیچھے لے کر جا سکتا اور دعا تمہیں میں اپنا بنا چکا ہوتا تو آج تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ دوسری طرف اسلم صاحب تو دن رات فہمیدہ بیگم کو باتیں ہی سناتے جا رہے ہیں۔ فہمیدہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرے گی اور کہیں گی ایک تو آپ نے اتنا برا کیا دعا کے ساتھ کہ وہ گھر کی دہلیز تک آئی، لیکن آپ نے اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیا۔ اگر آپ اسے چپ چاپ گھر کے اندر لے آتے نا تو محلے والوں کو بھی اس معاملے کی خبر نہ ہوتی، اور اگر پتہ چل بھی جاتا تو ہم کسی اور محلے میں چلے جاتے اور نہ ہی ہم بدنام ہوتے۔ اور اب آپ دعا کے کیے کی سزا ثانیہ کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر اسلم صاحب کہتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، سارا قصور تمہارا ہے۔ اگر تم بیٹیاں پیدا نہ کرتی نا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اگر میرا بیٹا ہوتا نا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ دوسری طرف اب فراز اور اس کی ماں تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ ولیمے کا فنکشن نہ ہو، اور جلد سے جلد وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس رشتے کو ختم کر دیں، لیکن فراز کے ابا تو فضا کے ساتھ ہیں اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی دعا نے کیا ہے اس میں فضا کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ جس کے بعد فراز اور اس کی ماں کو مجبوراً ولیمے میں آنا ہی پڑتا ہے، جس کے بعد اسلم صاحب اور فہمیدہ بیگم اور ثانیہ بھی آ ہی جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو تو یہی لگ رہا تھا کہ فراز کے گھر والوں کو تو دعا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف فضا ثانیہ سے پوچھے گی کیا دعا گھر آئی تھی، تو ثانیہ کہے گی ہاں بجو گھر آئی تھیں، لیکن ابا نے انہیں اندر نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر فضا کہے گی کیوں، کیا اماں نے کوشش نہیں کی دعا کو اندر بلانے کی؟ یہ سن کر ثانیہ کہتی ہے اماں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن ابا نے اماں کو دھمکی دے دی تھی۔ یہ سن کر فضا کہے گی کیسی دھمکی؟ ثانیہ کہے گی ابا نے کہا تھا کہ اگر اماں بچوں کو اندر آنے دیں گی نا تو ابا اماں کو طلاق دے دیں گے۔ یہ سن کر تو فضا چونک جاتی ہے۔ جس کے بعد جیسے ہی اسلم صاحب اندر آئیں گے تو کوثر تو ان کے اوپر بھڑک اٹھیں گے اور کہیں گی کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہم نے جہیز کے نام سے آپ سے کچھ بھی نہ لیا، لیکن آپ نے بدنام زمانہ لڑکی ہمارے گھر میں بیاہ دی، آپ نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ یہ سن کر اسلم صاحب کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی فراڈ نہیں کیا، تو کوثر بیگم کہیں گی آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا نا، دعا کوئی بیمار نہیں تھی، وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ آنٹی جو دعا کو اپنے ساتھ گھر لے کر گئی تھیں وہ ابھی تو دعا کا بہت خیال رکھ رہی ہیں اور اسے کھانا دے رہی ہیں اور اسے نئے کپڑے بھی دے رہی ہیں، جس کے بعد اب دعا کو خیال آتا ہے کہ اس کی زندگی برباد کرنے والا فراز ہی تھا، جس کے بعد دعا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ فراز سے بات کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر کیوں تم نے میری زندگی برباد کی، اور ابھی تک تو دعا کو یہ تک نہیں پتہ کہ اس فراز کی شادی دعا کی بہن کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ دوسری طرف فراز کا ولیمہ چل رہا تھا، اسی دوران ان نون نمبر سے فراز کو کال آ جاتی ہے، وہ فضا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس کے بعد وہ کال اٹھا کر ایک طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے ہلو، تو آگے سے دعا کہتی ہے کیسے ہو؟ یہ سن کر تو فراز کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے دعا، تو دعا کہتی ہے ہاں وہی دعا جسے تم نے اپنے گندے ارادوں کی وجہ سے محبت کے ہاتھ سے لوٹ کر گھڑے میں پھینک دیا تھا۔ یہ سن کر تو فراز اب کافی زیادہ پریشان ہو جائے گا اور وہ ہال میں ادھر ادھر دیکھنے لگے گا۔ فضا بھی فراز کو دیکھ لیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ہے،
जैसे ही फराज को कॉल आई तो उसका तो चेहरा ही पीला पड़ गया। तो नाजरीन, हो सकता है कि जब दुआ को पता चलेगा कि फराज का घर कहाँ है, फिर दुआ फराज के घर में आएगी। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन फ़िज़ा की शादी इसी सरफराज से ही हुई है, ये सुनकर तो अब दुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो सारी हकीकत इन लोगों को नहीं बताएगी, क्योंकि दुआ को यही लग रहा था कि अगर वो फराज की सारी हकीकत फराज और उसके घर वालों को बता देगी तो उसकी बहन का घर तो तबाह हो जाएगा। लेकिन दुआ ये तो नहीं जानती कि उसकी बहन का घर तो पहले दिन ही उजड़ चुका है। जो कुछ दुआ ने किया है ना, उसके बाद तो अब कोई फ़िज़ा के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरी तरफ जब नौशेरवा को पता चलेगा कि दुआ इन आंटी के पास रह रही है तो वो ज़रूर उन आंटी के घर में आएगा और वो दुआ को वहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दुआ उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर एक दिन दुआ पार्टी में डांस कर रही थी, इसी दौरान नौशेरवा वहाँ पर आ जाएगा और ये सब कुछ देखकर तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो कहेगा, दुआ ये तुम क्या कर रही हो? ये सुनकर दुआ कहेगी, मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अगर मैं ये ना करूँगी ना तो मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी? मेरे तो घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया है, इसी वजह से मैं अब डांस कर कर ही पैसे कमाती हूँ। तो नाज़रीन, आपको क्या लग रहा है, क्या नौशेरवा दुआ को बचा पाएगा और फिर नौशेरवा दुआ से शादी कर लेगा? दूसरी तरफ अगर हम बात करें कशमाला की, तो कशमाला को अब पता चल चुका है कि नौशेरवा जो है अब वो किसी और लड़की से भी मोहब्बत करने लगा है। और वैसे ही वो तो कशमाला को पसंद ही नहीं करता है, वो तो नौशेरवा के अम्मी अब्बू ने उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी है। तो नाज़रीन, आपको क्या लग रहा है, क्या नौशेरवा दुआ से शादी कर लेगा और इस कशमाला को तलाक दे देगा? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे आपसे अगली एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ काई कबीले में बमसी कह रहा था, जिस दिन से मैंने अपनी तलवार उठाई उस दिन से अल्लाह ने मुझे लड़ने के लिए तैयार कर दिया था और मैं हमेशा हक़ के रास्ते पर लड़ा और मैंने बहुत सी जंगें अर्ताउल भाई के साथ मिल कर लड़ी। अब मैं बूढ़ा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं अब तलवार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं उस्मान के साथ जंग में कूद पड़ा। मेरा बेटा आइबर्स ने जब से शहादत का जाम पिया है तब से मैं अपने आप को दोबारा जवान महसूस कर रहा हूँ। फिर बमसी उस्मान से कहता है, उस्मान बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा शाद व आबाद रखे, हमेशा खुश रहो तुम उस्मान बेटा। उस्मान भी बमसी का हाथ पकड़ लेता है। फिर बमसी कहता है, मेरे बेटे उस्मान, तुम खुश रहो बेटा, खुश रहो। इतने में समसा सरदार कहता है, मेरा खैमा और मेरा कबीला आपके लिए कुर्बान है उस्मान साहब, जो कहेंगे वही होगा, आप कहेंगे तो हम किले को बर्बाद कर देंगे, दीवार कहेंगे मैं दीवारें गिरा दूंगा। उस्मान कहता है, शुक्रिया समसा, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमेशा खुश व आबाद रहें। समसा सरदार कहता है, आप जैसे साथियों का साथ होना हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम बाला खातून को कैसे आज़ाद करवाएंगे। एक तरफ मंगोल आने वाले हैं और दूसरी तरफ ये बाज़ंतीनी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे हैं उस्मान साहब, और दुंदार आपका जो चचा है वो आपका मुंह बंद करवा देता है। उस्मान कहता है, अब वो दौर नहीं रहा है,
اب سب کچھ بدل چکا ہے، اب ہم بجلی کی طرح گر کر دشمن کے جال تباہ کر دیں گے، سمسا سردار تباہ کر دیں گے۔ باہر نکلیں گی یہ تلواریں اور سینے میں بے بس ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر عثمان اپنا خنجر نکال کر میز میں گاڑ دیتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے چاہے ہمارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہم کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، سمسا سردار نہیں دیکھیں گے۔ ہم ہمیشہ زندہ اور حاوی رہیں گے، ہم ہمیشہ حاوی ہو کر رہیں گے۔ ظالموں کا ہم اتنا خون بہا دیں گے کہ ہماری آواز کا خوف سے وہ کانپ اٹھیں گے۔ میں ارطغرل غازی کا بیٹا ہوں عثمان، اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہوں، نئی سلطنت کی آگ بھڑکا دوں گا اور اس سلطنت میں جتنے بھی غدار ہوں گے انہیں میں جلا کر راکھ کر دوں گا اور وہ نہیں بچیں گے۔ پھر عثمان کہتا ہے ہم کامیاب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ بمسی کہتا ہے ہم کامیاب ہوں گے، بمسی کہتا ہے پریشان مت ہو بیٹا۔ اتنے میں سپاہی اجازت لے کر اندر آتا ہے۔ پھر سپاہی کہتا ہے آپ کی بات صحیح نکلی اور بالا صاحب کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان کہتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ پھر وہ کہتا ہے سپاہی کے بحرانوں کے پیچھے گیا ہے۔ عثمان کہتا ہے یقیناً بالا خاتون کو انہوں نے کہیں اور رکھا ہے اور توستم صاحب کو بھی وہ انہی کے پاس لے کر جائیں گے اور پھر ہم ساری دنیا ان کے اوپر تنگ کر دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بحران کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ سپاہی کہتا ہے انشاءاللہ بھائی، آپ بحران پر بھروسہ رکھیں، وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک غار کا منظر سامنے آتا ہے جہاں بالا کو قید کر کر رکھا گیا تھا اور آقا یانیس بالا کے لیے زہر تیار کر رہا تھا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ بہت زہریلا زہر تھا۔ اتنے میں بالا ہوش میں آنے لگتی ہے لیکن اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے تھے اور وہ یانیس اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر زہر تیار کر رہا تھا۔ پھر بالا آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے تو وہ یانیس کو غور سے دیکھنے لگتی ہے لیکن اسے دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ پھر یانیس زہر تیار کر کر برتن میں رکھ دیتا ہے اور پھر وہ بالا کے سامنے آ جاتا ہے۔ بالا اسے دیکھ کر چونک جاتی ہے کیونکہ یہ یانیس وہی درویش تھا جو بالا کے بازار میں آ گیا تھا اور اس نے بالا سے ایک پلیٹ بھی خرید لی تھی اور اس کے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ پھر بالا سے کہتی ہے تم تو وہی درویش ہو نا؟ تو آقا یانیس کہتا ہے تمہارا باپ ایک عقل مند آدمی ہے جس نے ایک درویش کو راہ راست پر لے آیا۔ یہ سن کر بالا ڈر جاتی ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے باپ ادابالی نہیں ہیں، میں کسی ادابالی کو نہیں جانتی ہوں، تم کس ادابالی کی بات کر رہے ہو؟ آقا یانیس کہتا ہے تم کیا سمجھتی ہو بالا، ہم نہیں جانتے کہ شیخ ادابالی کی تم بیٹی ہو، ہمارے پاس ساری معلومات ہیں۔ بالا غصے سے کہتی ہے میں کسی بالا خاتون کو نہیں جانتی، سمجھے نا تم؟ تو آقا یانیس کہتا ہے کسی زمانے میں میں تمہارے باپ کے ساتھ تھا اور میں ان کے پاس درویش بننے کے لیے آیا تھا، میں اس وقت سے تمہیں جانتا ہوں بالا، 1000 سال بھی گزر جائیں میں ان آنکھوں کو نہیں بھول سکتا ہوں بالا، نہیں بھول سکتا ہوں۔ بالا کہتی ہے اچھا تو تم ہو یانیس،
منگولوں کے جاسوس اور استاد اعظم کے ساتھی یانیس خاں میں سر ہلاتا ہے۔ یہ سن کر یانیس کہتا ہے یعنی کہ تمہارے باپ نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بالا کہتی ہے میں تمہارے ماضی سے واقف ہوں یانیس، تم نہیں بچو گی۔ یانیس کہتا ہے اب تم نہیں بچ سکتی بالا، دیکھو میں تمہارے لیے ایک زہر تیار کر کر لایا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے اس بوتل میں جو زہر ہے وہ تمہارے اکڑ کو توڑ کر تم سے سب کچھ اگلوا لے گا، پھر تم آہستہ آہستہ مرو گی، لیکن میرے پاس اس زہر کو ختم کرنے کی ایک دوا بھی موجود ہے، پھر میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ مجھے مجبور مت کرو اس لڑکی کو مارنے پر جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بالا بہت غصے میں آ جاتی ہے اور چیخنے چلانے لگتی ہے اور ہتھکڑیاں توڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں وہ آدمی بالا کو زبردستی پکڑ لیتا ہے اور وہ آقا یانیس بالا کے منہ میں زہر ڈالنے لگتا ہے اور بالا بلی کوشش کرتی ہے کہ اس کے منہ میں زہر نہ جائے، تھوڑا سا زہر تو باہر ہی گر جاتا ہے، لیکن کوئی زہر بالا کے اندر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ آدمی بھی بڑی چالاکی سے بالا کا منہ اوپر کر لیتا ہے تاکہ زہر اندر جا سکے۔ بالا کی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے یانیس، اس کے بعد اس کی آواز ہی نہیں نکل پاتی اور وہ یانیس ہنسنے لگتا ہے۔ بالا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان اپنی تلوار تیز کر رہا تھا اور وہ بالا کے لیے بہت پریشان تھا۔ پھر اسے وہ خیال آتا ہے جب بالا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور عثمان نے اسے کہا تھا علاجہ جو ہے وہ آپ کی طرح بہت بہادر ہے، مشکل کا سامنا کرتی ہے ہر۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا بالا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد بمسی وہاں آ جاتا ہے۔ عثمان مسلسل اپنی تلوار چینج کر رہا تھا۔ اتنے میں بمسی صاحب وہاں آ جاتے ہیں۔ عثمان انہیں خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے آئیے بمسی صاحب تشریف رکھیے۔ اس کے بعد بمسی آ کر ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے میرے بیٹے بہت اداس لگ رہے ہو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو عثمان کہتا ہے کہ توستن کو وہ قلعے لے کر جائیں گے، میں یہی سوچ رہا ہوں بمسی صاحب۔ تو بمسی کہتا ہے بیٹے تم توستن کو سوچ رہے ہو یا ادابالی کی بیٹی بالا کو؟ بمسی سمجھ گیا تھا کہ عثمان بالا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے محبت کرتا ہے۔ عثمان کہتا ہے ان دونوں کو میں ان ظالموں سے بچا کر لے آؤں گا۔ پھر بمسی مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے او میرے بہادر سپاہی عثمان، لگتا ہے مجھے تم اپنی محبت کا اقرار کرتے ہوئے شرما رہے ہو، ایسے ہی نہ ہے نا؟ تو عثمان مسکرانے لگتا ہے۔ تو بمسی کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں پتہ ہے کہ وطن کا نام صرف لڑنا اور تلوار بازی نہیں ہے، اللہ کی اس دنیا میں صرف تم اسی کام کے لیے نہیں آئے ہو۔ وطن صرف خیمے، قبیلے اور گھوڑے چلانے کا نام نہیں ہے، وطن تو عاشقی کا نام ہے، یعنی محبت کا نام ہے، محبوب کا نام ہے عثمان، محبوب کا نام ہے۔ ذرا سوچو اگر فرعون کی شیخ نہ ہوتی اور مجنوں کی لیلی نہ ہوتی اور اگر سلیمان شاہ کی حائمہ نہ ہوتیں تو تم کیسے اتنے امتحانات برداشت کر پاتے؟ تو کیسے وہ آج تک کامیاب ہوتے جن پر ہماری عقل آج تک حیران ہے؟ مرد وہ ہے جو گھوڑے پر دوڑتا ہے اور محبوب وہ ہے جو اپنی محبت کو پالے۔
عثمان کہتا ہے کامیابی اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے تو پھر ہم بہت جلد فتح کا جشن منائیں گے۔ تستن صاحب کو ہم بچا لیں پھر ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میرا رب تستن صاحب کو صبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ومسی کہتا ہے آمین عثمان آمین۔ اس کے بعد وہی منظر سامنے آتا ہے جہاں آقا یانیس نے بالا کو قید کر رکھا ہوا تھا۔ آقا یانیس کہتا ہے تمہیں یہاں کوئی بھی بچانے نہیں آنے والا ہے بالا، اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم بولنا شروع کر دو۔ پھر بالا کو وہ خیال آتا ہے جب وہ عثمان کے ساتھ گھوڑے پر جا رہی تھی اور وہ یہ سوچ کر تھوڑی دکھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یانیس اب تمہیں ادابالی بھی نہیں بچا سکتا ہے بالا۔ تو بالا اس سے کہتی ہے عثمان عثمان۔ یہ سن کر یانیس اور اس کا ساتھی حیران ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ پھر وہ غور سے سنتے ہیں تو بالا عثمان کا نام لے رہی تھی۔ پھر بالا کہتی ہے عثمان بچاؤ مجھے۔ یہ سن کر یانیس بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بھی ڈر جاتا ہے کیونکہ عثمان سے ہر کوئی ہی ڈرتا تھا اور وہ خوفزدہ تھا کہ کہیں عثمان یہاں آ کر اس کا کام نہ تمام کر دے۔ اس کے بعد قلعے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کالانوس نے تستن کو پکڑ کر لے آیا تھا اور اسے ایک جگہ لٹا دیا گیا تھا اور اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا گیا تھا اور وہ مسلسل تستن کو اذیتیں دے رہا تھا اور اسے پانی سے نہلا رہا تھا۔ اس کے منہ پر وہ پانی ڈال رہا ہوتا ہے پھر وہ اس کے منہ سے نقاب ہٹا لیتا ہے۔ پھر کالانوس کہتا ہے اب بتاؤ جو میں تم سے پوچھتا ہوں، جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ تو وہ کہتا ہے تستن کہ خدا کے واسطے تم رک جاؤ، میں تم سے التجا کرتا ہوں، تم مجھ سے آخر چاہتے کیا ہو، مجھے یہ تو بتا دو۔ میں تو ایک راہب ہوں، میں تو خداوند کا بندہ ہوں۔ لیکن کالانوس اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ پھر تستن کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے چھوڑ دو، مت مارو مجھے۔ لیکن کالانوس مسلسل اس کے منہ پر پانی ڈال رہا تھا اور وہ اسے نہلا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ نہلانے سے اس کا منہ کھلوا سکتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تستن ہے، یہ شیخ ادابالی کا دوست ہے اور شیخ ادابالی کا ساتھی کبھی بھی اپنا منہ نہیں کھولتا ہے۔ پھر تستن کہتا ہے تم مجھے مار دو گے، خدا کے واسطے ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ دو، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن کالانوس اس کی ایک نہیں سنتا اور ڈنڈے مار کر اسے پیٹنے لگتا ہے۔ تھوڑی دیر میں تستن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں صوفیہ ادھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے ابھی تک اس نے کیا اپنا منہ نہیں کھولا؟ کالانوس کہتا ہے ابھی تک یہ خود کو راہب کہہ رہا ہے۔ تو صوفیہ کہتی ہے میں باطانیہ سے خزانے کا انتظار نہیں کر سکتی، ہمیں جلد سے جلد اپنی مقدس امانتیں حاصل کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد صوفیہ بھی بالٹی سے پانی نکال لیتی ہے اور وہ تستن کے منہ پر ڈالتی ہے تو تستن ہوش میں آ جاتا ہے اور وہ صوفیہ کو دیکھنے لگتا ہے۔ پھر تستن کہتا ہے خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں شہزادی۔ تو صوفیہ بھی ڈرامہ کرتے ہوئے کہتی ہے میرے لیے دعا کیجیے گا جناب راہب روسٹرور، آپ ہماری دعائیں قبول کروا دیں، یا رب میری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو تستن کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے انصاف چاہیے، میں ایک پادری تھا اور ہمیشہ خداوند کا وفادار تھا۔ آپ میرا یقین کریں شہزادی صوفیہ، آپ مجھے جانتی ہیں نا،
मैं कभी भी कुछ गलत करने का सोच नहीं सकता। इसके बाद सोफिया गुस्से से खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। इसके बाद वो कालानौस के पास आ जाती है। तुस्तुन डर जाता है और फिर वो कालानौस के हाथ से डंडा ले लेती है। कालानौस खुश हो गया था, जबकि तुस्तुन घबरा गया था। फिर सोफिया उसके ऊपर डंडे बरसाने लगती है, तुस्तुन के ऊपर, और मुसलसल वो उसे पीटने लगती है। डंडा टूट जाता है और तुस्तुन भी बेहोश हो गया था, लेकिन वो अपना मुंह फिर भी नहीं खोलता। ये देखकर सोफिया और कालानौस काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये अपना मुंह ही नहीं खोल कर दे रहा है। फिर सोफिया गुस्से से कालानौस से कहती है, इसको अदाबाली ने अच्छे तरीके से तैयार किया है, इसे बाला खातून के पास ले जाओ। अब आका यानीस ही इसका मुंह खुलवाएंगे। तो कालानौस कहता है कि अब मुंह खोलने के लिए कोई इस हद तक भी जा सकता है, ये तो अपना मुंह ही नहीं खोलता है। सोफिया मुस्करा रही थी और फिर वो कहती है, हो सकता है कि ये अपनी शेख की बेटी को बचाने की खातिर अपना मुंह खोल दे। कालानौस भी उसकी बात से इत्तफाक करता है कि शायद ऐसा कर ले। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है, जहाँ बोर्जन और आईगुल मौजूद थीं बतूल के पास और उसका बुखार उतारने की कोशिश कर रही थी। फिर आईगुल कहती है, ये तो बेहोश लग रहे हैं। बोर्जन कहती है, ये बहुत थक गए हैं, जब इन्हें होश आएगा तभी हमें कुछ पता चलेगा। फिर वो कहती है कि मैं जड़ी बूटियाँ ले आती हूँ। आईगुल कहती है, जब होश आ जाएगा तो इनको फ़ायदा होगा उन जड़ी बूटियों से। ये कहकर आईगुल वहाँ से चली जाती है। तो इतने में उसकी माँ ज़ोहरा आ जाती है और बोर्जन से कहती है, आईगुल कहाँ गई है? तो बोर्जन कहती है, वो जड़ी बूटियाँ लेने के लिए शफा खाने गई हैं वालिदा। फिर ज़ोहरा कहती है, हरारत कम हो गई है, ये जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बोर्जन भी कहती है, इंशाअल्लाह। इसके बाद वो जो ज़ोहरा थी वो एक तरफ जाकर बैठ जाती है और बोर्जन बतूल के लिए बहुत परेशान थी। तो ज़ोहरा कहती है, बोर्जन इधर आओ बेटी। फिर बोर्जन उसके पास जाकर बैठ जाती है। फिर ज़ोहरा कहती है, जब से तुम्हारे माँ बाप मंगोलों के हाथों मारे गए तब से तुम मेरे पास रह रही हो और मेरे पास ही पली बढ़ी हो। मैंने कभी भी तुम्हें अपनी औलाद से कम नहीं समझा। बोर्जन कहती है, मैंने भी आपको अपनी वालदा समझा। फिर ज़ोहरा कहती है, तुम आईगुल की अच्छी दोस्त हो, लेकिन कुछ दिन से वो परेशान है, मसला क्या है? बोर्जन कहती है, कुछ वाक़यात ने आईगुल को परेशान कर दिया है। बोर्जन कहती है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे पता है। तो वो कहती है, ज़ोहरा तुम्हें क्या पता है बेटी? तो बोर्जन कहती है, आईगुल उस्मान साहब को पसंद करती है। अस्सलाम वालेकुम नासरीन। इस किस के आगाज़ में फ़हमीदा सारा से कह रही थी कि वहाँ जाया था, वो कह रहा था कि आप हमारे साथ घर चलें और हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे, लेकिन मैंने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। लेकिन वो कह रहा था कि मैं सारा से बात कर कर देख लूँ। सारा कहती है, उन्हें मना कर दें अम्मी, मैं कोई ना कोई घर ढूंढ ही लूँगी। इस घर के बिकने से पहले ही हम कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ रोमाना दूरिया के पास आ गई थीं और वो कह रही थीं, तुम्हारा रोज़ रोज़ घर से बाहर निकलना और अपनी सहेलियों के पास जाना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना दूरिया। अब तुम शादीशुदा हो, अपने घर पर तवज्जो दो। दूरिया कहती है, अच्छा
آپ مجھے یہ بتانے آئی ہیں کہ جو کبھی کبھار میں اپنی سہیلیوں کے پاس چلی جاتی ہوں اس کی وجہ سے گھر کے کام متاثر ہو رہے ہیں اور میں گھر کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ رومانہ کہتی ہے میری بات کا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن دوریا شادی کے بعد اور شادی سے پہلے تھوڑا فرق تو آتا ہے نا۔ یہ سن کر دوریا کہتی ہے کیا فرق آتا ہے خالہ؟ اماں نے تو کہا تھا کہ تمہارا سسرال گھر جیسا ہے، وہاں میکا تھا تو یہاں سسرال ہے، بس یہی فرق ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خالہ اور بھانجی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ تو میری ساس ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، باقی گھروں میں جیسے لڑکیاں الگ تھلگ رہتی ہیں نا، میں بھی اب ایسے ہی رہوں گی۔ رومانہ کہتی ہے تم میری بات کو غلط سمجھ رہی ہو۔ دوریا کہتی ہے آپ کا یہی مطلب تھا، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے جو میں سہیلیوں کی طرف جاتی ہوں وہاں سے ٹریننگ لے کر آتی ہوں کہ اپنی ساس پر کیسے ظلم کرنا ہے، نظر انداز کیسے کرنا ہے آپ کو؟ لیکن خالہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے آپ کو کیا کرنا ہے۔ میں اس گھر کو بھی سنبھالتی ہوں اور اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کو کچھ غلط لگتا ہے نا تو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ رومانہ کہتی ہے میرے خیال سے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، آج سے ہمارا خالہ بھانجی والا رشتہ تو ختم ہی ہو گیا ہے، اب آج سے ساس اور بہو کا رشتہ شروع ہے، اور تمہاری ساس ہونے کے مطابق میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اس گھر سے اب آئندہ ایک قدم باہر مت نکالنا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دے دوں۔ یہ سن کر دوریا کہتی ہے خالہ۔ رومانہ کہتی ہے کیا خالہ تمہیں بہت شوق ہے نا ساس اور بہو کا کھیل کھیلنے کا؟ چلو پھر کھیلتے ہیں، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم گھر سے قدم کیسے نکالتی ہو باہر۔ تو سارہ کہتی ہے میں قدم نکال سکتی ہوں، آپ میرے پر پابندیاں نہیں لگا سکتی ہیں، میں آپ کی خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں، میں اس گھر کی بہو ہوں۔ رومانہ کہتی ہے کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تمیز سے بات کرو تم۔